السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ ولہم، اور پردہ ہے، ولہم، واسطے ان کے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ کفر و معصیت، شرک اور بدعات کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے۔ ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہو چکی ہیں، تو اب وہ کس طرح ایمان لا سکتے ہیں؟ یہ مہر اللہ نے لگائی ہے، مگر اس کا باعث ان کا عمل اور ہٹ درمی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر فرمایا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہی لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ اور فرمایا، وما یکذب بہ الا کل معتاد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے نکل جانے والا سخت گناہ گار۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ یہ مہر کیسے لگ سکتی ہے؟ اس کی وضاحت حدیث میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ سا لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو اس نقطے کو بڑھا دیا جاتا ہے، جہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ کلا
बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं बल्कि जंग बनकर छा गया है उनके दिलों पर जो वो कमाते थे। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों पर फितने इस तरह वारिद होंगे, एक के बाद एक, जैसे चटाई के तिनके एक के बाद एक होते हैं। जो दिल इन्हें कबूल कर लेगा, इसमें एक स्याह नुक्ता पैदा हो जाएगा, और जो दिल इन्हें कबूल करने से इनकार कर देगा, इसमें एक सफ़ेद नुक्ता पैदा हो जाएगा। हत्ता कि दिल दो तरह के हो जाएंगे, या तो दिल चट्टान की तरह सफ़ेद होगा कि जब तक आसमान और ज़मीन बाकी रहेंगे कोई फितना उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, या दिल स्याह होकर उल्टे कोजे की तरह हो जाएगा कि वो नेकी को नेकी और बुराई को बुराई नहीं समझेगा। सैयदना नवास बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कुलूबाना अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख। आमीन। वामिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन, और लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं। यहाँ अल्लाह ताला इन लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं जो मौका परस्त होते हैं, दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए ईमान का दावा करते हैं लेकिन दिल से ईमान कबूल नहीं करते। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। इनके झूठ और फरेब का जिक्र अल्लाह ताला ने बार बार कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। जब मुनाफिक तेरे पास आते हैं तो कहते हैं हम शहादत देते हैं कि बिलाशुबा तू यकीनन अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह जानता है कि बिलाशुबा तू यकीनन उसका रसूल है, और अल्लाह शहादत देता है कि बिलाशुबा ये मुनाफिक झूठे हैं। और फरमाया, वाइज़ा जाउकुम क़ालू आमन्ना व क़द दख़लू बिल कुफ़्रि व हुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून। और जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि यकीनन वो कुफर के साथ दाखिल हुए और यकीनन उसी के साथ वो निकल गए, और अल्लाह ज्यादा जानने वाला है जो वो छुपाते थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें ऐसी हैं कि जिस शख्स में वो हों वो खालिस मुनाफिक होता है, और जिस शख्स में इन खसलतों में से कोई एक हो, इसमें नफाक की एक खसलत होगी जहाँ तक कि वो इसे छोड़ दे। वो खसलतें ये हैं, जब इसे अमानतदार समझा जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब अहद करे तो इसे तोड़ डाले, और जब झगड़ा करे तो बदजुबानी करे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल इस बकरी की है जो दो रेवड़ों के दरमियान मारी मारी फिरती हो, कभी इस रेवड़ में आती हो और कभी उसमें। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह से धोखाबाजी करते हैं और उन लोगों से जो ईमान लाए। वमा यख़दाऊना, और नहीं वो धोखा देते,
इल्ला मगर अनफुसहुम अपनी जानों को, वमा यशउरून और नहीं वो शऊर रखते। यानी वो दिल में कुफर छुपाए हुए ईमान का दावा करते हैं और समझते हैं कि हम अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देने में कामयाब हैं। हालांकि धोखा उनके साथ हो रहा है कि दुनिया में इनको मुसलमान करार दिया गया और इन्हें मुसलमानों वाले हुकूक व फवाइद हासिल रहे, मगर आखिरत में वो आग के सबसे निचले हिस्से में होंगे और इन्हें इस खुद फरेबी का शऊर ही नहीं। इरशाद रब्बानी है, इन्नल मुनाफिकीना युखादिउनल्लाह व हुवा खादिउहुम, बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह से धोखाबाजी कर रहे हैं, हालांकि वो इन्हें धोखा देने वाला है। और फरमाया, यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम वयहसबून अन्नहुम अला शै अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। जिस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा तो वो इसके सामने कस्में खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते थे, और गुमान करेंगे कि बेशक वो किसी चीज पर कायम है। सुन लो, यकीनन वही असल झूठे हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस बढ़ा दिया अल्लाह ने उनकी बीमारी को। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, अज़ाब है दर्दनाक। बिमा कानू यकज़िबून, वजह इसके कि वो झूठ बोलते थे। ये इस सवाल का जवाब है कि ये कैसे हो सकता है कोई शख्स अल्लाह को धोखा दे जो आलिमुल गैब है और मोमनों को धोखा दे जिनसे ज्यादा फरासत वाला कोई हो नहीं सकता, और समझे कि मैं धोखा देने में कामयाब हूँ। फरमाया, इसकी वजह यह है कि इनके दिल ही एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हैं जिसने उन्हें खुद फरेबी की आखिरी हद तक पहुंचा दिया है। वो मर्ज निफाक है जो कुफर छुपाने की कोशिश का नाम है। इस बीमारी से बेशुमार मजीद नफ्सियाती बीमारियां पैदा होती हैं और फिर वो बढ़ती चली जाती हैं, मसलन झूठ, खयानत, वादा खिलाफी, बदअहदी, खुद पसंदी और दूर रुखी, यानी दो रुखी, जो कि रुख बदल कर आने वाला इंसान, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियां करार दिया है। फिर अगर तौबा ना की जाए और आदमी बाज ना आए तो इन बीमारियों में इजाफा ही होता जाता है। इरशाद रब्बानी है, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन व हुम यस्तबशिरून व अम्मल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम। बस जो लोग ईमान लाए सो इनको तो उसने ईमान में ज्यादा कर दिया और वो बहुत खुश होते हैं। और रहे वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है तो उसने उनको उनकी गंदगी के साथ और गंदगी में ज्यादा कर दिया। और फरमाया, वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। और जब मुनाफिक लोग और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे महज धोखा देने के लिए वादा किया था। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक गज़वा में थे। इत्तफाक से वहाँ एक मुहाजिर ने एक इंसारी को लात मारी, यानी टांग मारी। अंसारी पुकार उठा, ए इंसारियों दौड़ो। मुहाजिर पुकारने लगा,
اے مہاجروں دوڑ ادھر آؤ۔ دونوں کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو ٹانگ مار دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتیں جن سے باہمی فساد اور خانہ جنگی ہو چھوڑ دو، یہ ناپاک باتیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اس تکرار کی خبر سنی جو مہاجر اور انصاری میں ہو گئی تھی تو کہنے لگا، مہاجرین اپنی حکومت جتانے لگے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم واپس مدینہ پہنچے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑیے، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت انصار مہاجرین سے زیادہ تھے، پھر اس کے بعد مہاجرین زیادہ ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، نہ فساد برپا کرو زمین میں، قَالُوا، وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ، خبردار، بے شک ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی کفر و معاصی کا ارتکاب نہ کرو، کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، مسلمانوں کے بید ان کے دشمنوں کو نہ دو، اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کی آگ نہ سلگاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں کہ جب مسلمانوں اور کافروں سے مدارات سے کام لیتے ہیں اور ان کے درمیان اصلاح کرواتے ہیں۔ مسلمان کیا اصلاح کریں گے؟ اس طرح انہوں نے حقائق کو تبدیل کر کے زمین میں فساد پھیلایا اور ظاہر کیا کہ ان کا عمل فساد فی الارض نہیں بلکہ اصلاح بین الناس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل کی تردید کر دی کہ ان سے بڑھ کر فسادی کون ہو سکتا ہے، کہ اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جائے، اس کے دین سے لوگوں کو روکا جائے، اللہ اور اس کے اولیاء کو دھوکہ دیا جائے اور اس کے دشمنوں سے دوستی کی جائے۔ اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو، اولیاء کا ادب، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں۔ ہر برے سے برا کام نام بدل کر خوشنما بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے زنا کو اور حلالہ کا، جو باجوں گاجوں اور موسیقی کو قوالی اور روح کی غذا کا، اور نشہ آور مشروبات کو نیند کا نام دے کر حلال کر رکھا ہے۔ یہ سب نفاق کے مختلف کام مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ منافقین اپنے اسلام کے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر مومنوں سے میل جول رکھتے تھے، لیکن ان کی اصل دوستی یہودیوں سے تھی۔ وہ یہودیوں کو جنگ پر اکساتے تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ اسلام مٹ جائے اور اہل ایمان نیست و نابود ہو جائے۔
اپنے ان مضموم و مقاصد کے لیے وہ دیگر لوگوں کو بھی تیار کرتے، انہیں اپنی تائید و نصرت کی یقین دہانیاں کرواتے رہتے، حالانکہ وہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے اور قطعی کھوکھلے تھے۔ قرآن مجید نے خبر دی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ضرور ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اور فرمایا، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں شریک تھا، میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا، لوگو تم ایسا کرو کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں انہیں کچھ نہ دو، تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس کے پاس سے الگ ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ میں نے عبداللہ بن ابی کی یہ بات اپنے چچا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی، انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں نے یہ واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا مگر وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا جانا۔ مجھے اتنا رنج ہوا کہ کبھی ویسا رنج نہیں ہوا تھا۔ پھر میں گھر میں بیٹھ گیا۔ میرے چچا نے کہا، میرا خیال نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکذیب کریں گے اور تم پر ناراض ہوں گے۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور سورہ منافقون پڑھ کر سنائی، فرمایا، زید اللہ نے تجھ کو سچا کیا۔ وَإِذَا آج ہم نے 7 آیات سے لے کر 12 آیات تک کی تفسیر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔